سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور یہ سب مہینے برابر ہے، البتہ ان میں سے کچھ مہینے ہیں جو باقی مہینوں کے مقابلے میں ان کو فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں علماء نے 4 وجوہ بیان کیے۔ سب سے پہلی وجہ ماہ محرم کی فضیلت کا یہ ہے کہ اس کی فضیلت حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس مہینے کو منسوب کیا گیا ہے، یعنی شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اور اس سے بھی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اشہر الحرم جو 4 مہینے ہیں جس کو فضیلت حاصل ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، تو ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام کا بھی ہے، اس کی وجہ سے یہ مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس مہینے میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے رکھنی چاہیے، نوافل زیادہ کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سال کے پہلے مہینے میں عبادت کریں گے، سال کے پہلے مہینے میں روزے رکھیں گے، تو باقی جو سارا سال ہے وہ سارا سال ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہوگا۔ اس سارے سال میں ہم نیک اعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جتنی بھی اعمال ہوں گے وہ ہم کریں گے۔ محرم الحرام میں خصوصی طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں جو محرم ہے اس کا روزہ شامل کرنا چاہیے، یہ 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ 10ویں محرم کو روزے رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اس سے گزشتہ سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ گناہ سے مراد صغائر گناہ ہیں، کیونکہ کبائر توبے سے معاف ہوتے ہیں۔